آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین اکرام، علماء اعظام، اس وقت میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ہمیں سب مل کر ادا کرنا ہے، کیونکہ رات شروع ہو چکی ہے. ہزاروں نے لاکھوں کے بندے اس وقت میں شراب کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں. رات شروع ہو چکی ہے، ہزاروں سے بڑھ کر بہت بڑا مجمع زنا کے اڈوں پر جا رہا ہے. رات شروع ہو چکی ہے، قیمتی وقت نہ ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہوئے بیکار بازاروں میں گزارنے کے لیے بہت بڑا مجمع پڑا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پر نظر کرم ڈالتے ہوئے اپنے پیشانی کے بال پکڑ کر اپنی یاد کے لیے اپنے گھر میں اور صاف دل علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کا مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ موقع عنایت فرمایا ہے. اس وقت میں جو ماحول ہے، ایک لفظ حضرت مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ، جو پوری دنیا میں اکثر ہندوستان میں جو نورانی قاعدہ جو پڑھتے ہیں تو حضرت ہی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. حضرت فرماتے ہیں لوگ جو ہے ماحول کی مثال دیتے ہیں، ماحول کی مثال دے کر یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں ایسے ماحول میں جانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ماحول اچھا نہیں ملا اس لیے ایسا ہو گیا، مسجد کے ماحول میں آ گئے تو ہمیں ایسے ہو گئے، اللہ کے راستے میں جانے کا موقع ملا چلے گئے اس لیے ایسے بدل گئے، خانقاہ کو گئے تو وہ ماحول ملا ایسے ہو گئے، مدرسے کو گئے تو ایسا ماحول ملا ایسا ہو گئے. ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں میں اس بات کو نہیں مانتا. کیوں؟ آپ ذرا بتائیے، ہمیں اگر مسجد کے ماحول میں ہیں کیا ہمارے سے کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. اگر ہمیں اپنے استاد کے سامنے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، وہاں کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں. ہمیں اپنے استاد کے سامنے موجود ہے. خانقاہ میں گئے، کوئی اپنا پیر و مرشید ہو، اس کے سامنے کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں. اس بات کو رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھیے، فرشتوں کا ماحول اتنا پر نور ہوگا، بابرکت ہوگا. ہمیں تو مٹی سے بنے ہوئے لیکن فرشتوں کو اللہ نور سے پیدا کیا ہے. فرشتوں کا ماحول ایک طرف دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول جو نسبت نبی موجود ہے، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کون کرتے تھے؟ نبی کا ماحول بھی ملا، فرشتوں کا ماحول بھی ملا. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو اس بات کو رکھ کر سمجھیے، ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو فرشتوں کا ماحول ملا، شیطان کو فرشتوں کا ماحول ملا تھا، لیکن آخر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہ ہو گئے. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ماحول ملا،
ابو جہل کا کیا حال ہوا، ابو لہب کا کیا حال ہوا؟ تو حضرت فرماتے ہیں ماحول کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، ماحول سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ ہمیں خود اپنا مزاج نہیں بدلے گی۔ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں۔ اب کے ماحول کو اٹھا کر دیکھیے، گھر گھر مصیبت میں، گھر گھر میں جھگڑے ہیں، گھر گھر بے برکتی کا شکار ہے، کاروبار میں پریشانیاں، صحت میں پریشانیاں۔ یہ تمام چیزوں کا نچوڑ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں جو بندے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے شیطان کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ سورہ زخرف کی جو آیتیں پڑھی گئی اس کے اندر یہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو بندے، جو شخص خدا رحمان کے ذکر سے غافل رہے یا اندھا بن کر رہ جائے، نقیز اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے اس بات کو، اگر ہمارا کوئی دوست نمازی رہا تو ضرور ہمیں اسے فالو بھی کرتے ہیں، اس کا اثر بھی ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ کوئی بری اخلاق والا، بری عادتوں والا ہمارا دوست بن گیا، اس کا اثر بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ جب یہاں پر شیطان، اللہ کا حکم ہے کہ نقیض لہو، کہ ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جب شیطان ہمارا ساتھی بن جاتا ہے، ہمارے اندر کون سے اعمال وجود میں آئیں گے ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ نہ اسے نمازوں میں دل لگے گا، نہ ذکر میں دل لگے گا، نہ مسجدوں میں دل لگے گا، نہ حج عمرے پر دل لگے گا، نہ رمضان میں روزوں میں دل لگے گا، نہ تراویح میں دل لگے گا، نہ قرآن پڑھنے دل مانے گا۔ کیوں؟ اس کا جگری دوست تو شیطان بن چکا ہے۔ اب جن لوگوں پر یہ حالت ہو جاتی ہے، ایسی حالت غالب آ جاتی ہے، ایسے وقت میں آخر میں اس کے نیچے کی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ شیاطین ان لوگوں کو جس کا جو جگری دوست بن جاتا ہے راہ حق سے اسے روکتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہمیں راہ حق پر ہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، اب اپنے امام صاحب سے تعلق ہے۔ اصل یہ تعلق سرسری ہے۔ اپنے مسجد کے اماموں سے، خطبہ حضرات سے اتنا لگاؤ ہو جانا چاہیے دیکھنے والے یہ رشک کرے کاش اتنی اچھی صحبت میرے اولاد کی بھی ہو جاتی تو دوسرے لوگ یہ دیکھ کر یہ خیال لانے لگ جائے۔ امام صاحب جب تہجد میں اٹھتے ہیں یا اس کے علاوہ دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے اپنے اماموں سے ایسا تعلق مضبوط رکھیے، ہاتھ اٹھاتے ہی اپنے خاص چاہنے والے مقتدی کے لیے دعائیں، کلمات دعاؤں میں نکل جائے۔ یہ اصل تعلق ہے۔ یہ چند باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی کل جو ہے ایک بہت بڑے بزرگ صاحب نسبت تمل ناڈو میں رہتے ہیں، حضرت کی ایک تحریر کل پہنچی ہمارے کو، اتنی غم کی بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ گروپ مسلمانوں کی شہزادیوں کا ایک گروپ بھیجے حضرت، جس کے اندر 21 لاکھ لڑکیاں ہیں، 21 لاکھ جو ہمارے مسلم لڑکیاں اس گروپ کے اندر موجود ہیں، 20 پر 1 لاکھ، 90% اس کے اندر پوری مسلم لڑکیاں ہیں، اور باقی 10% جو ہے پورے ہندو لڑکے اس کے ذمہ دار لوگ ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں ایسے کئی گروپ ہمارے کو ملے ہوئے ہیں۔ بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے ایک امانت داری کے طور پر جمعہ میں علماء کرام، خطبہ حضرات آپ لوگوں کے سامنے درد بھری بات کو کہتے ہیں
ہمیں اسے دل سے لینے والے بن جائیں، دل سے لینے والے بن جائیں۔ ماں باپ کو یہ حق ہے اپنی اولاد کے بارے میں نگرانی رکھے اور ان کے ہر ادا پر، ہر حرکت پر ہمیں باقاعدہ نگرانی کرے۔ ذرا سوچئے 90% اس میں لڑکیاں ہیں پورے مسلم، گروپ کا نام رکھا ہوا ہے مسلم شہزادیوں کا گروپ، اور اس کے پورے ذمہ دار ہیں نوجوان ہندو لوگ۔ فیس بک پر ایسے کتنے کی بڑے بڑے گروپ موجود ہیں۔ حضرت کی تحریر کر پہنچی تو یہ امانت کو ہمیں آپ کے پاس اس لیے رکھ رہے ہیں، آپ لوگ ذرا چوکنا ہو کر جو آئے ہیں اسلام کی نیت سے، یا ہمیں بڑوں کی بات کو اسلام کی نیت سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھر کے رہنے والے نوجوان، کالج اسکول میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کی فکر کریں۔ آپ کو میں بتاؤں اسی مہینے کے اندر ہمارے ہندوپور کو بڑے بڑے شہر سٹیوں سے ماں باپ ہمارے پاس لا کر گڑا رہے ہیں، دین میں پوری زندگی لگاتے ہیں، اللہ کے راستوں میں سب ایسے ماں باپ بیٹھ کر ہمارے پاس رو رہے ہیں۔ نوجوان جن کے اوپر بھروسہ رکھ کر چھوڑے تھے کاروبار کرنے کے لیے، وہ لوگ آج جو ہے 19 سال 18 سال 17 سال کی عمر میں ڈرگس کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو وہ والد صاحب روتے روتے کہے مولانا اگر میرے بیٹے کو آپ نہیں سمجھا کر توبہ نہیں کرائیں گے، میں بہت سخت بیمار ہوں، میرے بچے کے بارے میں مجھے 100% یہی یقین تھا، لیکن حقیقت سامنے آ گئی، مجھے ہارٹ بیٹ زیادہ ہو چکی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا آپ کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے۔ تو ایسا کتنے نوجوان بھٹکتے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھی گئی اسی کی طرف توجہ رکھیے، جو خدا رحمان کے ذکر سے غفلت اپناتے ہیں، اندھا بن جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی طرف جو ہے ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ جگری دوست بن جاتا ہے تو یہ شیطان کی صحبت کی وجہ سے اسے برا دوست ہی نصیب ملے گا، برا ساتھی ہی اس سے نصیب ہوگا، بری حرکتیں ہی اس کے ساتھ شادی ہوئی۔ اس لیے بہت سے لوگ بہت لمبی زندگی سے گزارے ہیں۔ ہاں ابھی جو ذکر ہوگا یہ اللہ کا ذکر ہوگا، اور اس ذکر کے اندر اتنی بابرکت اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھپا کے رکھے ہیں۔ ہمارے شہر ہندوپور میں گزشتہ رمضان سے پہلے شب برات میں جب رات میں بیان ذکر ہوا، اس وقت میں تقریباً 12 لوگ جو شراب کے عادی تھے، وہ لوگ اگر دوبارہ شب برات میں یہی کہے اس بار بھی جو ہے شراب کے بارے میں ہی بات کیجیے۔ ہمارے محلے میں تقریباً 500 سے زیادہ لوگ شراب کے عادی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا نہیں معلوم اللہ ذکر کی برکت سے توبہ کی توفیق دیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے ہمیں دوبارہ شراب کے قریب بھی نہیں گئے۔ تو ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کون سے ہدایتوں کو، کون سے برکتوں کو چھپا کے رکھے ہیں کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں پیر صاحب دامت برکاتہ صرف لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکت رکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر جو ہے مکمل 24 حروف ہیں، اور اس کے جو شروع کا جو جز ہے لا الہ الا اللہ اس میں 12 حروف ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی اخلاص کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک حرف کے بدلے ایک ایک مہینے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو سال میں 12 مہینے ہیں، صرف ایک مرتبہ اخلاص سے کوئی پڑھتا ہے مکمل 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھے ذرا کتنی برکت اللہ اس کے اندر رکھے ہوئے۔ تو وہی ذکر ہوگا، آپ لوگ اس ذکر کو پابندی سے اپنی زندگی میں بھی لائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بھی بنا لیں۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں وقت نہیں ملتا ہے، وقت نہیں ملتا ہے۔ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہ
मलेशिया में हजरत ने फरमाया था मजलिस में, जो मजमा बैठा हुआ था, आप लोगों में से 24 घंटे में कोई एक बंदा ऐसा भी हो जो 24 घंटों में सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह का लफ्ज लेने वाला हो। अगर कोई एक ऐसा बंदा भी हो तो उन्हें मेरे से बैठ हो सकता है। क्या 24 घंटे में हम नहीं ले सकते हैं? कईयों मर्तबा लेते हैं। एक तो अजान के कलिमात का जवाब भी देते हैं, नमाज में लेते हैं, उसके अलावा भी वक्तन फवक्तन लफ्ज़ अल्लाह का लफ्ज़ निकलता ही है। तो हजरत इस तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाते हैं, जब हम एक मर्तबा लफ्ज़ अल्लाह का जो जुबान पर लफ्ज़ निकालते हैं, ये अल्लाह को बहुत अदा पसंद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या मशहूर है कि एक लफ्ज़ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बकरियों को, फिर बकरियों का चरवाहा क्या क्या इम्तिहान में देकर कामयाब हुए। इसलिए जिक्र की पाबंदी कीजिए, और ऐसा नहीं कि हमें, बहुत से लोग, मैं खुले तौर पर बताता हूँ कि फज़ाइल जिक्र पढ़कर लोग जो है बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। फज़ाइल अमाल लिखी गई है कि फवाइद को बताकर उम्मत को दीन की तरफ लाने के लिए, तो अगर हमें पूरे जिक्र अस्कार करने लगेंगे वक्त नहीं मिलेगा। कौन सा जिक्र हमारे लिए लायक है वो हमें उसे तय नहीं कर सकते हैं। किसी ना किसी अपने आप को किसी के हवाले करके, अपने आप को किसी का ताबे करके, उनके मशवरे राय से लेके इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। जैसा कि आपके शहर के हजरत मुफ्ती उमर खान साहब दामत बरकातुहू दारुल रहमानिया के मोहतरम साहब बहुत प्यारी मिसाल देते हैं। अगर किसी को दिल को लगे, अल्लाह के लिए माफ कर देना, हजरत फरमाते हैं जो लोग अकाबिर से, अल्लाह वालों से जो जुड़कर रहते हैं, उनकी मिसाल जो है गाय बैल के नाक में नाथी डालने की मिसाल है। क्यों? जिस जानवर के नाक में नाथी डाल देते हैं वो इधर उधर भटकता नहीं है, अपने मालिक की सुनता है, अपने मालिक का खाता है, अपने मालिक का ताबेदार इताअत कर रहता है। जो बगैर जानवर नाथी डालकर रहते हैं वो कभी इनका खा लिया, उनका खा लिया, कभी वो बगीचे में खा लिया, उधर मार खाया, इधर मार खाया, ऐसी उसकी जिंदगी बन जाती है। तो हजरत बहुत प्यारी मिसाल दिए हैं। हाँ, ये मिसाल को रखकर दिल पर ये नहीं लेना है कि मैं किसी से जुड़ा नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर जिस किसी को भी जिससे दिल की उससे बढ़ जाती हो, उनसे राब्ता होकर, राब्ते में होकर बाकायदा ताल्लुक रखिए। आज के जमाने में इंतहाई सख्त जरूरत की चीज है, इंतहाई सख्त जरूरत की चीज है। देखिए, नेकी और गुनाह दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। गुनाह अंधेरा है, नेकी जो है उजाला है। रोशनी और अंधेरा दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ये मस्जिद है, लाइट ऑन करने से रोशनी छा गई है, लाइट चले जाने से बिजली अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही नेकी और गुनाह दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमें आज अहद करें, इंशाअल्लाह आखिरी सांसों तक हर किस्म के अल्लाह के नाफरमानियों से हम बचकर जिंदगी गुजारेंगे। और मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जिनके मोबाइल फोनों में स्टेटस में गाने रखते हैं और गलत चीजें रखते हैं, आज इस मजलिस में अल्लाह के लिए तौबा कर लें। और उन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ, जब किसी को हमें भी फोन करते हैं तो फोनों में गाने सुने आते हैं, ये तो हमें करना और सुनना नहीं चाहते हैं, तो गोया कि ये गुनाह ऐसा है, हमारे मरने के बाद ये गुनाह बाकी रहेगा। क्यों? जो गुनाह नहीं करते हैं हमें उनको गुनाह करवाने पर मजबूर कर रहे हैं। सख्त जरूरत है फोन करने की। जब फोन करते हैं, सामने वाले इमाम साहब रहते हैं, मुफ्ती साहब रहते हैं, अपना शेख होता है, अपना रहबर होता है, अपना जिम्मेदार होता है, अपना वालिद होता है, बच्चे होते हैं, उनको गुनाह म्यूजिक सुने आता है और गाने सुने आते हैं, तो गोया कि उन्हें भी वो गुनाह में मुलव्वस हो जाने का अंदेशा होता है। इसलिए ये चंद दरख्वास्तों को आप लोग जो है दिल से मानते हुए जरूर आज की मजलिस में ये तौबा करें। अल्लाह ताला हम सबको भी कही हुई और सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।